بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس زیارت کی بات کریں گے وہ ہے میدان عرفات۔ عرفات کے نام کی 3 توجیحات بتائی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ سے دعا کی۔ اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب بھی آپ جبل رحمت کی زیارت پر آئیں تو جی بھر کے یہاں دعائیں کریں۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے، اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ توبہ اور استغفار کو قبول کرنے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھیرا ہوا ہے۔ اس میدان میں صرف 9 ذی الحج کو حجاج کرام کا بیک وقت اجتماع ہوتا ہے، جہاں وہ وقوف کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وقوف 24 گھنٹوں سے بھی کم کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں مستقل آبادی کے آثار نہیں پائے جاتے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ سورۃ بقرہ 198 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان ان وجوہات کی بنا پر سرشار تھے کہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن کا حج ہونا اور عرفات کے میدان کا ہونا۔ اسی میدان میں جبل رحمت پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج ادا نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔
مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے اور کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں سورج غروب ہونے تک خوب دعائیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہیں۔ یہ دن قبولیت دعا کا دن ہے، اس لیے فضول گوئی سے گریز کریں۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر جتنی دیر تک ہو سکے دعائیں مانگتے رہیں۔ اس دن اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے گناہوں کو مٹا کر آپ کو ایسے پاک اور صاف کر دے گا جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کا یہاں آنا، زیارات کرنا اور دعائیں کرنا قبول فرمائے۔ آمین۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔